Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, your sister Sania Sabi. So, welcome to the day 27 of completing the Quran and the seed of Prophet Muhammad peace be upon him in 90 days challenge. As usual, as you know, I'm reading Quran translation and the seed of Prophet Muhammad peace be upon him, right? اور میں اس کو 90 ڈیز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے والی ہوں. سو بیسکلی میں جو ہے نا دونوں بک سے 7 پیجز پر ڈے پڑھتی ہوں. سو آج بیسکلی جو ہے نا سیل نیکٹر میں ٹھیک ہے نا مجھے کیا پڑھنا ہے، غزوہ عشیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے، دا ایکسپیڈیشن آف عشیرہ رائٹ. سو ہجرت کے بعد مدینہ میں جو ہے نا مسلمانوں کی جو سچویشن تھی بہت زیادہ کمزور تھی، رائٹ، کیونکہ وہ اپنے گھر بار مال دولت سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے تھے مکہ میں. سو مکہ کے جو لوگ ہیں قریش لگاتار ان لوگوں کو پریشان کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو جو ہے نا سپورٹ سسٹم بلڈ اپ کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رونیتک قدم اٹھائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ مدینہ میں یہ لوگ جو ہے نا سرکشت رہیں اور قریش سمجھے کہ مسلمان بھی اب تیار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا غزوہ عشیرہ جو ہے نا بہت سارے ہم نے پیچھے بھی کرے کل ہم نے ڈسکس کرا تھا 2-3 ایکسپیڈیشن انویژن کل، رائٹ، اور آج بھی ہم ڈسکس کریں گے 2 انشاءاللہ. تو ان کا جو پرپس تھا ایکسپیڈیشن کا، غزوہ عشیرہ کا اور غزوہ کا، رائٹ، قریش کے کاروا کے راستے کی جانکاری لینا، ٹھیک ہے نا، قریش کے کاروا کے راستے کی جانکاری لینا اور آس پاس کے قبیلوں سے سمجھوتا اور دوستی کرنا اور مسلمانوں کی سیفٹی اور آتم وشواس کو بڑھانا، ٹھیک ہے نا. اس کا مین پرپس تھا کیونکہ جب یہ لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گروپس میں لوگوں کو جو ہے نا دل کو، مسلمانوں کے دل کو گروپس میں چھوٹے چھوٹے اسمال گروپس جو ہے نا وہاں پر بھیج رہے تھے چیک آؤٹ کرنے کے لیے قریش کے کارواز کو، ٹھیک ہے نا. تو واٹ ہیپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا ایکسپیڈیشن جو ہے نا بھیجا عشیرہ نامک علاقے میں، رائٹ. سو وہاں کچھ دن ٹھہر کر انہوں نے قریش کی جتنے بھی جو ویپارک کاروا کی گتیویدیوں کو دیکھا، رائٹ، قریش کے ویپارک کاروا کی گتیویدیوں کو دیکھا اور جب انہیں کوئی خطرے لڑائی کی استھتی نظر نہیں آئی تو وہ بنا لڑائی کے واپس لوٹ آئے. کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عشیرہ نامک علاقے میں جو ہے نا ایک دل بھیجا، ایک چھوٹا ایکسپیڈیشن بھیجا اور وہاں پر چیک آؤٹ کرنے کو کہا کہ دیکھو قریش کے کاروا جو ہے نا ان کی کیا سچویشن ہے، کہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں نا قریش میں جو یہ لوگ ہیں، رائٹ، ٹریڈ کا کام کرتا ہے نا، ہم جان چکے ہیں پہلے ہی، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی آؤٹ کم کیا ہوا اس کا، ایکسپیڈیشن آف عشیرہ کا کوئی بیٹل نہیں ہوا اور یہ جو بہت ہی مہتوپورن ہوا، لائک یہ جو ابھیان تھا، ایکسپیڈیشن تھا، بہت ہی مہتوپورن ہوا. اس سے قریش کو اندازہ لگے کہ مسلمان اب صرف دعا نہیں بلکہ تیاری اور نگرانی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مسلمانوں کو ریگستان میں جو ہے نا یدھ کی تیاری، راستوں کی پہچان اور ڈسپلین سیکھنے کا موقع ملا. اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشن کو امپلیمنٹ کرنے سے ان کو سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو یدھ میں تیاری کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اب اس جو ہے نا مسلمانوں کو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کر رہے تھے، ان کو پاور میں ملٹری جو ہے نا انویژن کر رہے تھے، ملٹری جو ہے بڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے. اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دکھایا. اس میں دیکھو ابھی ہم پیچھے کتنے سارے انویژن پڑھے ہیں نا، اس میں کوئی بٹل نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پہلے پروموٹ کرا کہ پہلے پیسفلی جو ہے نا بات کری جائے، سمجھوتا کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور سرکشا کے بارے میں سوچا جائے. پہلے یہ نہیں ہو کہ بٹ ڈائریکٹلی جو ہے حملہ کر دو، نہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیچنگ دی، یہ کہا کہ پہلے ان سے سمجھوتا کرو. اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے پیچھے پر انشاءاللہ آنے والے بھی. اور یہ مشن جو ہے نا فیوچر میں آنے والے جو اب بدر کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے، ایک اس کی تیاری کا ایک اہم جو ہے نا پہلو تھا، ایک اہم قدم تھا، رائٹ. اس کے بعد جو ہے نا مشن نخلا ہوا، دا نخلا ایکسپیڈیشن، ٹھیک ہے. جب مسلمان مدینہ میں بیس گئے تو قریش نے ان کی جو ہے نا اکنامکلی ان کو سپورٹ کرنے کے سپورٹ جو کرتے تھے وہ بند کرنے کی کوشش کری. مدینہ والوں کو جو اکنامکلی سپورٹ ہوتا تھا ایک دوسرے سے وہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کری اور ان کے کاروا سیریا کی اور ویپار کے لیے جاتے تھے، کن کے؟ قریش کے کاروا، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جو ہے نا ایکسپیڈیشن دل بھیجا تاکہ وہاں ان کاروا پر نظر رکھے، اگر وہ مدینہ کو نقصان پہنچا رہے ہو تو انہیں روکا جائے، ٹھیک ہے نا. تو
पर्पज़ क्या था इसका? जो नखला एक्सपीडिशन था, इसका पर्पज़ ये था कि कुरैश के जो व्यापारिक कारवां हैं उनको उनकी निगरानी करना है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें रोकना है, ताकि मदीना की जो है ना सेफ्टी बनी रहे, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा दल नखला नामक जगह पर पहुंचा, जो मक्का और ताइफ के बीच पड़ता था। वहाँ उन्हें एक कुरैश का कारवां मिला, जिसमें जो है ना सामान था और व्यापार की चीज़ें थी, जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स हुआ, रेजिन्स हुए, ठीक है। तो उन्होंने इस कारवां पर हमले किया और 2 कुरैशी मारे गए और कुछ बंदी बनाए और सामान जब्त हुआ। उन्होंने कुछ सामान को जब्त करा, राइट। लेकिन ये जो है ना, ये इंसिडेंट कब हुआ था? सेक्रेड मंथ में हुआ था, जब जो है ना अरबों में ये ना इन मंथ्स में लड़ाई करनी जो है ना हराम मानी जाती थी। अल्लाह ने जो है ना इन महीनों में लड़ाई करना हराम करार दिया था। फिर जब ये खबर फैली तो कुरैश ने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि उन्होंने हराम महीने में लड़ाइयाँ करी हैं। तो इससे क्या हुआ? मुसलमान ही परेशान हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हुआ, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि उनके इस्लाम पर कोई कलंक लगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये क्लियर करा, फिर अल्लाह ताला ने रिवील करी आया कि लड़ाई हराम महीने में करना गुनाह है, लेकिन लोगों को उनके घरों से निकाल देना, उन्हें उनके धर्म से रोकना, और ये उससे भी बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में वर्स नंबर 217 में ये बात बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को कुरैश ने क्या करा था? मुहाजिरीन को उनके घरों से निकाल दिया था, ठीक है, और उन पर जो है ना हाई लेवल का प्रोसिक्यूशन किया, ऑपरेशन किया, हम पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है ना। सो यानी मुसलमानों की कार्रवाई जो है ना सेल्फ डिफेंस में थी, राइट। उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, बल्कि लगातार हो रहे इनजस्टिस का जवाब दिया था, ठीक है ना। लड़ाई इसलिए शुरू की गई क्योंकि ये मुसलमानों पर मदीना में भी सुकून नहीं लेने दे रहे थे, राइट। और मक्का में बैठे हुए कुरैश स्टिल मदीना के लोगों को, जो मुसलमान थे, उन पर जो है ना सुकून नहीं लेने दे रहे थे, उनको चैन से नहीं जीने दे रहे थे, राइट। सो इस मिशन ने आउटकम क्या निकला? इस मिशन ने जो है ना मदीना में मुसलमानों की जो इकोनॉमिकली सिचुएशन थी उससे थोड़ा सुधार हुआ, क्योंकि इन्होंने और फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन मक्का के जो है ना स्टिल मक्का के कुरैश के अब जो है ना उन्होंने सोच लिया कुरैशों ने कि अब हमें बदला लेने की तैयारी करनी है मुसलमानों से। सो फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि इसी की बदौलत क्या होता है, इसी की वजह से जो है ना गजवा बद्र होता है, और गजवा बद्र इसी की वजह से होता है। तो हम इंशाल्लाह आगे जो है ना पढ़ेंगे उसके बारे में। सो बेसिकली ये जो इन्वेजन एक्सपीडिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा रहे थे, क्योंकि ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, इसलिए जो मुसलमान मक्का में रह रहे थे उन पर भी हाई लेवल का प्रोसिक्यूशन हो रहा था। जो बेचारे गरीब थे, पुअर थे, जिनके पास कुछ चीज़ भी नहीं था, वो माइग्रेट भी नहीं कर सकते थे। तो अब मुसलमानों को अलर्ट होना था, तैयारी करनी थी कि अल्लाह के दीन को जो है ना आसानी से फैलाए, और ऑल्सो फुल फ्रीडम के साथ अल्लाह के दीन को अपनाने दिया जाए। तो इसलिए मुसलमानों को प्रिपेयर किया जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को प्रिपेयर कर रहे थे, और इस तरीके के जो छोटे छोटे इन्वेजन हमने पढ़ा है ना, मिशन नखला के बारे में पढ़ा और मिशन गजवा उशैरा के बारे में पढ़ा, और हमने कल भी पढ़ा। तो इससे क्या हो रहा था, इनको एक्सपीरियंस भी हो रहा था कि किस तरीके से जो है ना बैटल जो है ना में तैयारी होती है, किस तरीके से लड़ा जाता है। तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ मूव ऑन टू द कुरान ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना हमें सूरा कंप्लीट करनी है, सूरा यूनुस इंशाल्लाह 7 पेजेस में, और सूरह हुद को स्टार्ट करना है, उसको वर्स नंबर 42 तक पढ़ना है। इसमें 7 पेजेस हमारे दोनों बुक्स के कंप्लीट हो जाएंगे, इस बुक्स के, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द कुरान ट्रांसलेशन। सो आया नंबर 67 में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम आराम करो, और दिन बनाया ताकि तुम देख सको। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह कोई बेटा या साझेदार नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है, पाक है वह, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला नबी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और लोगों ने मजाक उड़ाया और झूठ कहा। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की कहानी बताते हैं अल्लाह ताला कि जब जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के पास गए और उसे सच्चाई बताई, उन्होंने लाठी का जो है ना अजूबा दिखाया, मिरेकल दिखाया, मगर फ़िरौन और उसके सरदारों ने इसे जादू कहा, और फिर भी वो स्टबर्न रहे, एरोगेंट रहे। उसके बाद अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में बताते हैं कि कुछ ही लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी डरते रहे,
اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے تاکہ یہ حق نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کی موت اور اس کی ناکام توبہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تب بولا اب میں مانتا ہوں کہ اسرائیل کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے کہا اب جب کہ تو پہلے گناہ کرتا رہا، اور اللہ نے اس کا جسم بچا لیا تاکہ بعد والوں کے لیے سبق بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کہانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں امن کی زمین دی مگر انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی قومیں تباہ ہو گئی اور جب انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کہہ دو اے لوگو اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم کرتے ہو بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا سورہ ہود سٹارٹ کرتے ہیں، ورس نمبر 1 to 42 تک پڑھنی ہے۔ تو اس کی سٹارٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیتیں مکمل اور حکمت والی ہیں تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو اور اس کی اور لوٹو۔ اس میں جو ہے قرآن کا مسئلہ بتایا۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لوگ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ چھپ جائیں مگر اللہ تو ان کے دلوں کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب اسے رحمت دی جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب تھوڑی تکلیف آتی ہے تو غمزدہ ہو کر شکایت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے، قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تمہیں شک ہے تو ایسی صورتیں بنا لاؤ جیسی یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دنیا داری کا انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں انہیں ہم یہی کچھ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے، انکار کرنے والے۔ ایمان والے جو سچ کو پہچانتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور انکار کرنے والے جو گھمنڈ اور جھوٹ پر ٹکے رہتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی نوح علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے صاف صاف خبر دینا آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ بولے تمہارے ساتھ تو غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان کا ایمان اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جہاز کی تیاری اور طوفان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہماری نگرانی میں اور حکم سے جہاز بناؤ اور ظالموں کے بارے میں بات مت کرو، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں مگر نوح علیہ السلام کام کرتے رہے۔ جب پانی پھوٹ پڑا، بارش شروع ہوئی، نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی یہ چلے گا اور ٹھہرے گا۔ پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا جب سب مذاق، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا لیسن دے رہے ہیں کہ جب سب مذاق اڑائے تب بھی حق پر ڈٹے رہنا ہے، یہی نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، دس از ہاؤ our both books pages complete and that's it۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔